الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام امن کا دین ہے. ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے. امن اور استحکام کا داعی ہے. کسی معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اس معاشرے کا اندرونی اور بیرونی طور پر مستحکم ہونا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے. اگر کسی ریاست میں اندرونی یا بیرونی طور پر اضطراب ہو، استحکام نہ ہو، تو اس معاشرے کے اندر اس ریاست میں امن و امان قائم کرنا ایک خواب اور خیال بن جایا کرتا ہے. امن کے لیے سب سے پہلے ریاست کو مستحکم کرنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے معاشرے کی بنیاد رکھی اور ریاست مدینہ وجود میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی طور پر ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے اوس اور خزرج کے درمیان سابقہ اختلافات ختم کروائے. انصار کے یہ دونوں قبائل جب مسلمان ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ پرانے تعصبات ختم ہوتے گئے. انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، یہود کے ساتھ امن کے معاہدات کیے. تو اس طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے تمام فریق امن و امان کے ساتھ ان کے لیے رہنا ممکن تھا. چونکہ مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، یہود میں بھی بہت سارے منافق تھے، لیکن اب ایک اجتماعی طور پر جب لوگ میثاق مدینہ پر متفق ہو گئے اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی تو منافقین کے لیے کھل کر مدینہ منورہ کے امن کو تہ و بالا کرنا ممکن نہ رہا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اندرونی طور پر استحکام قائم فرمایا. اب بات رہ گئی مدینہ کے بیرونی استحکام کی کہ مدینہ طیبہ کے باہر مختلف قبائل آباد ہیں. بالخصوص مکہ مکرمہ میں قریش ہیں جو مسلمانوں کے قدیم دشمن ہیں. اسی طریقے سے مختلف قبائل اور بھی ایسے تھے جو جنگجو تھے، جیسے فزارہ کے قبائل تھے، غطفان کے قبائل تھے. تو ان قبائل سے مسلمانوں کو مسلسل خطرہ رہتا تھا. تو بیرونی استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے باہر رہنے والے قبائل کے ساتھ امن کے دوستی کے معاہدات کیے. چنانچہ ہجرت کے 5 مہینوں کے بعد رمضان 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ کے قبائل کے ساتھ جو مدینہ طیبہ کے قریب ہی آباد تھے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، دوستی کا معاہدہ کیا. تو اس طریقے سے مدینہ کی ایک طرف ان قبائل کی جانب سے محفوظ ہوئی کہ کم از کم یہ قبائل اب مسلمانوں کے خلاف کسی مسلح جد و جہد کا حصہ نہیں بنیں گے، یا قریش مکہ کو ان سے کوئی مدد نہیں ملے گی مسلمانوں کے خلاف. اور بھی مختلف قبائل یہاں آباد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان قبائل کے ساتھ امن کے معاہدات کیے. مدینہ طیبہ سے لے کر ینبو تک یہ جو ایک پٹی تھی، اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ تھی کہ قریش مکہ کے مصر، شام اور عراق جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے. آپ نے گزشتہ جمعوں میں یہ سنا ہوگا کہ قریش کا دار و مدار تجارت پر تھا. چونکہ مکہ مکرمہ کی زمین زرخیز نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، زراعت وہاں ممکن نہیں ہے. تو قریش کا دار و مدار یا تجارت پر تھا یا کوئی ہلکا پھلکا شکار
کر لیا کرتے تھے تو تجارت مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اور ان کے تجارتی قافلے مصر، شام اور عراق کی طرف جایا کرتے تھے۔ اگر ان کا یہ تجارتی روٹ خطرے میں پڑ جاتا تو مکہ مکرمہ والوں کا رہنا، گزر بسر کرنا، ان کے لیے آرام دہ زندگی گزارنا ممکن نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قریش کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا تجارتی روٹ بند کر دیں۔ مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو بہت سارے مہاجرین ایسے تھے جن سے مکہ والوں نے مال و اسباب زبردستی لے لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تجارت کرتے تھے، باہر سے آئے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے تو قریش نے روک لیا اور کہا کہ تم پردیسی تھے، تم ہمارے پاس مفلوق الحال آئے تھے، اور اب تم نے ہمارے درمیان رہ کر تجارت کی اور امیر بن گئے، تو ہم تمہیں مال مدینہ نہیں لے جانے دیں گے۔ تو صہیب رومی نے کہا کہ مال لے لو میرا اور میں ہجرت کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے مہاجرین کے اموال، ان کی جائیداد اور ان کے مکانات پر قریش نے قبضہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے تجارتی روٹ پر جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے، اور اس کے کئی فوائد تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کا جو بیرونی علاقہ ہے وہ پرخطر نہ رہتا، پرامن بن جاتا۔ یہ قبائل مسلمانوں کے خلاف مسلح جد و جہد میں کسی کا ساتھ نہ دیتے، اور ایک بڑا فائدہ اس کا یہ تھا کہ قریش کی معاشی صورتحال خطرے میں پڑ جاتی، اور جب کسی علاقے کی معیشت خطرے میں پڑتی ہے تو ان کا رہنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اس پٹی پر مدینہ سے لے کے یمبو تک کا جو علاقہ تھا مختلف قبائل سے معاہدات کر کے یہ مختلف فوائد حاصل کیے۔ سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے، ابوا کے مقام تک گئے۔ ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر بھی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ قافلوں کا جنکشن تھا، اور یہاں بنو زمرہ کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور انہیں مسلمانوں کے دوستوں میں شامل کیا۔ قبیلہ مزینہ یہ بھی مدینہ طیبہ کے قریب آباد تھا، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کیا۔ قبیلہ اشجع یہ بھی ایک قبیلہ مدینہ کی قرب و جوار میں تھا، انہوں نے از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا۔ تو اس طریقے سے مدینہ طیبہ کی قرب و جوار میں آباد یہ قبائل مسلمانوں کی دوستی میں یا مسلمانوں کے اتحاد میں شامل ہو گئے۔ آپ اس کو ریاست مدینہ کی خارجہ پالیسی کا نام دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ارد گرد کے رہنے والے قبائل اور مملکتیں ان کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات بنائے۔ ہر قبیلہ اپنے طور پر ایک مملکت تھی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ عربوں میں قبائلی نظام تھا، ہر قبیلہ خود مختار ہوا کرتا تھا۔ تو کسی قبیلے کے ساتھ معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی چھوٹی سی ریاست ہے یا جو چھوٹا سا علاقہ ہے اس کے ساتھ آپ کی دوستی قائم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کی خاطر مختلف قبائل کے ساتھ اتحاد کیا۔ ایک موقع ایسا آیا جیسے گزشتہ جمعہ میں آپ سن چکے تھے کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے مختلف یہودیوں کے قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکالا، مدینہ بدر کیا، ان کو جلا وطن کیا۔ بنو نذیر انہی میں سے تھا، بنو قینقاع یہودیوں کا معروف قبیلہ تھا، ان کو بھی مدینہ بدر کیا گیا۔ ان قبائل کے لوگوں نے مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر کو اپنا گڑھ بنا لیا۔ خیبر مدینہ کے شمال میں واقع تھا اور وہاں انہوں نے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لی اور خیبر کو مسلمانوں کے خلاف فوجی طاقت کا گڑھ بنا لیا۔ اور ان کے قریب مدینہ کے شمال مشرق میں غطفان اور فزارہ کے قبائل تھے، یہ بڑے جنگجو قبائل تھے، ان کا بھی یہودیوں سے اتحاد قائم ہوا۔ اب یہ مدینہ طیبہ کے شمال میں اور شمال مشرق میں مسلمانوں
مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایک طرف مدینہ کا جنوب ہے، جنوب میں مکہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں قریش تھے جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، اور کوئی ایسا موقع خالی جانی نہیں دیتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو ایک طرف تو مدینہ طیبہ کا جنوب تھا جو پہلے ہی سے خطرے میں تھا، اب یہ شمال اور شمال مشرق میں غطفان فزارہ کے قبائل نے یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک الگ فوجی طاقت بنا لی، اور درمیان میں مدینہ طیبہ تھا، تو مسلمانوں کو دونوں طرف سے دشمنوں کا سامنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک محاذ کو خاموش کرنا تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان بیک وقت دونوں محاذوں کے ساتھ نمٹ سکیں۔ فوجی طاقت نہیں تھی، سپاہی کم تھے، صحابہ کرام کم تعداد میں تھے، تو دونوں سے نمٹنا بیک وقت ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مسلمان کسی ایک طاقت کا رخ کر لیں، کیونکہ اگر مسلمان مکہ کا رخ کرتے تو پیچھے خطرہ تھا کہ یہودی غطفان والوں کے ساتھ مل کر مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، مدینہ اس کا امن خطرے میں پڑ جانا تھا، اور اگر مسلمان خیبر پہ حملہ آور ہوتے، ان کے خلاف مسلح کارروائی کرتے، تو یہ خطرہ تھا کہ جنوب کی طرف سے قریش حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو ان دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد ضروری تھا، کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی برقرار رکھنا یہ ریاست مدینہ کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اب اسی اثناء میں یہ واقعہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے نکلے۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مسلمانوں کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، تو اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ لے کر نہیں گئے اور تھوڑی تعداد میں نکلے، صرف ایک تلوار ان کے پاس تھی جو عربوں کا عام سفری زاد راہ میں تلوار شامل ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے۔ جب آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر مکہ کی جانب کوچ کیا اور قریش کو خبر ہوئی، تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کا فیصلہ کیا، اور ارد گرد کے جو اپنے اتحادی قبائل تھے ان کو جمع کیا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ خالد بن ولید جو اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کے لشکر کے اگلے حصے کو لے کر آگے آ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا رخ تبدیل کر دیا تاکہ خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ مڑ بھیڑ نہ ہو، لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ نے اپنا رخ تبدیل کر کے حدیبیہ کی جانب کیا، اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ حاضر ہوئے۔ یہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، دوست تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا کہ جاؤ اور قریش کو میری طرف سے کہو کہ ہم مسلمان لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے۔ بدیل بن ورقہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کو پہنچایا، لیکن وہ نہ مانے۔ تو عروہ بن مسعود یہ مشہور قریشی سردار تھے، انہوں نے قریش کو سمجھایا، انہیں ذرا ٹھنڈا کیا اور کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں مسلمانوں سے گفت و شنید کرتا ہوں، اندازہ لگاتا ہوں کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بات چیت شروع کی۔ عروہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ آپ کو جنگ لڑنی پڑ گئی، کوئی خطرناک قسم کی بڑی جنگ، تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق قریب میں موجود تھے، جب انہوں نے عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سنا تو وہ سخت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں عروہ بن مسعود کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اگلے مرحلے پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا قریب بیٹھا ہوا تھا اور بے تکلفی سے گفتگو کر رہا تھا، اور بے تکلفی ہی میں گفتگو کے دوران وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا کر وہ گفتگو کرتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت مغیرہ بن شعبہ موجود تھے مسلح حالت میں ہتھیار بند. جب انہوں نے دیکھا کہ عروہ بن مسعود بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے. حالانکہ یہ عروہ بن مسعود مغیرہ بن شعبہ کے خاندانی بزرگ تھے اور ان کے مغیرہ بن شعبہ پر احسانات بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ یہ شخص اگرچہ میرا خاندانی بزرگ ہے، میرا محسن ہے، لیکن حالت کفر میں ہے، اور یہ کیسے حالت کفر میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے اس کو خبردار کیا اور کہا خبردار اگر تم نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا، اگر تم نے ہاتھ بڑھایا تو تمہارا یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا، یہ تمہارے جسم سے الگ ہو جائے گا. چونکہ وہ ہتھیار بند تھے، خود پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو عروہ بن مسعود پہچان نہ سکے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مغیرہ بن شعبہ ہے. عروہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا کہ کیسے وارفتگی ہے صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو واپس جا کر اس نے قریش کو سمجھایا اور کہا کہ باز آ جاؤ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے درباریوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو صحابہ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے جسم پہ مل لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لعاب مبارک باہر ڈالنے کی ضرورت پیش آئے تو صحابہ اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں مل کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. تو یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اور لازماً یہ پیغمبر ہوں گے، تو ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ. لیکن قریش پہ اثر نہ ہوا. تو یہ مختلف انداز میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان سفارتکاریاں چلتی رہی. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور قریش کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، ان تک پیغام پہنچاؤ کہ ہم محض عمرے کے لیے آئے. حضرت عثمان جب مکہ میں گئے تو مکہ والوں نے انہیں نظر بند کیا اور پیچھے مسلمانوں تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کو جمع کیا اور موت کی بیعت لی. بیعت کا مطلب وعدہ. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر یہ بیعت کی کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. یہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہوا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو بیعت رضوان میں شامل صحابہ کرام کا مقام دیگر صحابہ کرام سے مختلف اس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ان کو خاص کر کے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے. جب اس بیعت کی خبر قریش تک پہنچی تو وہ روب میں آ گئے اور اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی روٹ کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا. وہاں مسلمانوں کے فوجی دستے گردش کرتے تھے، گشت کرتے تھے، تو قریش ویسے ہی دباؤ میں تھے. اور اب جب انہوں نے یہ بھی سنا کہ مسلمانوں نے تو آخری سانس تک لڑنے کا وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، تینوں غزوات میں وہ مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت دیکھ چکے تھے، تو اب وہ مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے یہی چاہتے تھے. مسلمانوں کے تو یہی مفاد میں تھا کہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تاکہ ایک دشمن یا ایک محاذ مسلمانوں کا خاموش ہو اور مسلمان دوسرے محاذ سے نمٹ سکیں جو خیبر کا محاذ تھا. چنانچہ قریش کی جانب سے سہیل بن عمر آئے معاہدہ کرنے کے لیے. انہوں نے شرائط پیش کی کہ
مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرہ کی یہ واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر مسلمان عمرہ کریں گے، اور اگلے سال بھی مسلح ہو کے نہیں آئیں گے، صرف ایک تلوار ہوگی مسلمانوں کے پاس اور وہ بھی نیام، اور 3 دن صرف مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ ایک شق انہوں نے یہ پیش کی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر بھاگ کر آپ کے پاس گیا تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کا آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی منمانی شرائط پیش کی معاہدے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کے لیے قریش کی ان منمانی شرائط کو قبول فرمایا، چونکہ پیغمبرانہ بصیرت جہاں تک دیکھ سکتی ہے عام آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، تو بعض مسلمانوں میں اضطراب بھی پھیلا، بلکہ عمومی طور پر صحابہ کرام کا مجمع مضطرب ہوا کہ ہم بظاہر ان شکست خوردہ شرائط پر یا قریش کی منمانی شرائط پر ہم معاہدہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس اضطراب کے باوجود مسلمانوں ہی کے مفاد کے لیے قریش کی ان منمانی شرائط پر ان کے ساتھ معاہدہ کی، اور عین اس معاہدے کے دوران ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کی قید میں تھے، اور اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو قریش کے سفارتکار بن کر معاہدہ کر رہے تھے مسلمانوں کے پاس، یہ ابو جندل رہا ہو کر کسی طریقے سے فرار ہو کر آگئے مسلمانوں کے لشکر میں۔ جب سہیل نے دیکھا کہ میرا بیٹا جس کو میں نے قید کیا ہوا تھا مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ آیا ہے، تو اس نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس کریں کیونکہ ہم نے شرط پیش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، جب دستخط ہوں گے پھر یہ معاہدہ لاگو ہوگا، قابل عمل ہوگا، لہٰذا اب ہم تمہاری اس شرط کے پابند نہیں ہیں، اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے پھر یہ معاہدہ بھی نہیں ہوگا، ڈٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بارہا کہا کہ اس کو رہنے دو، میری خاطر رہنے دو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو معاہدہ نہیں ہوگا۔ اب ابو جندل صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہیں اور ان کے جسم پر قریش کے تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک مسلمان کو قریش کو واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے ارشاد فرمایا کہ ابو جندل تم ابھی جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا، کہیں معاہدہ خراب نہ ہو جائے۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے بڑے دلچسپ طریقے سے ان کے لیے راستہ پیدا کیا، اور قریش نے از خود درخواست کی کہ ہم یہ شرط واپس لے لیتے ہیں۔